بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے بڑی خبر، اور میں اگر یہ کہوں کہ حکومت کے لیے قیامت خیز خبر ہے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے، اس کا میں حوالہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی بینچ جو ہے جسٹس غازی فائز عیسی صاحب کی سربراہی میں بہت اہم کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پی ڈی ایم نے حکومت میں آتے ہی نیب قانون میں ترامیم کی، اور وہ ترامیم اس طرح کی گئی تھی کہ سارے وکیلوں کو بٹھا دیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم جس چور کے وکیل ہو اس چور کو کس قانون میں ترمیم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے چور کو اس قانون میں ترمیم کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اگلے سے کہا گیا کہ آپ کا جو ڈاکو ہے، آپ جس ڈاکو کے وکیل ہیں، اس ڈاکو کو نیب کی کس شک کو بدلنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا جی ڈاکو کو اس شک سے بدلنے سے تو وہ ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں آپ کا جو لٹیرا ہے، آپ کے لٹیرے کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم قانون میں کیا تبدیلی کریں تو آپ کا لٹیرا جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میرے لٹیرے کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا کام یہ پی ڈی ایم نے حکومت میں آ کر کیا تھا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی، نیب قانون کو بدلا گیا، اور سارے چور، ڈاکو اور لٹیرے جو ہیں وہ باجماعت بری ہو گئے۔ اور ساروں کو، خاص طور پہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بڑا چور، ڈاکو اور لٹیروں نے چھوڑا نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کلین چٹ نہ دی ہو اور نہ دلوائی ہو۔ تو یہ بڑا کریڈٹ ہے موجودہ چیئرمین نیب کا۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو پارسا بنانے میں جس ایک شخص کا کردار ہے اس کا نام ہے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ نیب ترمیم چیلنج کر دی۔ وہ نیب ترمیم چیلنج ہوئی، عمرتا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منصور علی شاہ صاحب یہ کیس سن رہے تھے۔ عمرتا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب نے ان نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں، احتساب ہونا چاہیے، کیسز زیرو سے جہاں سے بند ہوئے تھے وہیں سے شروع کریں، وہیں سے فائلیں کھولیں، کیسز کھولیں، ہر پاکستان میں چور، ڈاکو اور لٹیرے کا احتساب کیا جائے۔ یہ عمرتا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کا فیصلہ تھا۔ منصور علی شاہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا، وہ پارلیمنٹ کو کہتے تھے پارلیمنٹ سپریم ہے۔ عمران خان کا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں سارے چور، ڈاکو اور لٹیرے ایک ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی ذات، اپنے مفاد کے لیے پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب اتفاق انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا جس کے تحت یہ ہے کہ سپریم کورٹ 184(3) میں جو بھی کیس سن کے فیصلہ کرے گی تو اس کی انٹر کورٹ اپیل ہوگی، اور انٹر کورٹ اپیل اس سے بڑا بینچ اور مختلف ججز سنیں گے۔ اب انٹر کورٹ اپیل آئی، 5 رکنی بینچ بن گیا جس کی سربراہی قاضی فائز عیسی صاحب کر رہے ہیں، اور اس میں 2 نام بہت اہم ہیں۔ ایک نام ہے جو عطر من اللہ صاحب اور جمال خان مدوخیل صاحب۔ اب ان ججز کو قاضی صاحب آپ کسی بینچ میں نہیں بٹھاتے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بینچ پرانا بنا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو کیا گیا نوٹس۔ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس نوٹس کا جواب بھیجا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں خود ذاتی حیثیت میں دلائل دینا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس سماعت کا آغاز ہوا تو پہلے قاضی صاحب نے پوچھا جی کس کس کی اپیلیں ہیں، کیونکہ وفاق نے اپیل کی ہوئی ہے اور اس نے اور پرائیویٹ پارٹیز ہیں جو چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں، انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کس کس کی اپیلیں بتایا گیا، کس کس کی اپیلیں ہیں، بتایا گیا کہ کون کون اس انٹرا کورٹ اپیل جو وفاق کی ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، حیران کن طور پر نیب بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جی بالکل نیب ترمیم ٹھیک تھی اور چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کو کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ وفاق کے موقف کی تائید کی جو نیب ہے اس نے بھی، صرف ایک صوبے نے مخالفت کی اور وہ تھا خیبر پختونخوا۔ علی امین گنڈا پور کی حکومت، علی امین گنڈا پور کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی درخواست پر جو فیصلہ آیا تھا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کے پی کے میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے میں ہوں، پورے پاکستان میں ہوں، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ علی امین گنڈا پور کا موقف ہے، جو علی امین گنڈا پور کا موقف آج، علی امین گنڈا پور کی حکومت کا موقف آج ان کے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے نے عدالت میں آ کر بتایا۔ اچھا اب بات آگے بڑھی، جی قاضی صاحب نے کہا بتائیں جی کون شروع کرے گا، آپ میں سے کون دلائل پہلے دے گا؟ یہاں پہ بولے عطر من اللہ صاحب، یہ سماعت شروع ہونے کا 4تھا منٹ تھا۔ 4تھے منٹ پہ قاضی فائز صاحب نے پوچھا عطر من اللہ صاحب نے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسٹر عمران احمد نیازی خود ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ پٹیشنر ہیں۔ یہاں پہ قاضی صاحب نے فوراً ان کو ٹوکا، اور قاضی صاحب کہتے ہیں ہم نے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانب ان کی نمائندگی ہو، ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہونا چاہتا ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ انتظام کریں، یہ قانونی معاملہ ہے، ہمیں قانون تک محدود رہنا چاہیے۔ وہ ایک پرائیویٹ شخص ہے، یعنی عمران خان پرائیویٹ شخص ہے، ہم قانون کی حد تک رہیں گے۔ پھر عطر من اللہ صاحب بولے، انہوں نے کہا میں اپنی حد تک بات کر رہا ہوں کہ وہ پیٹیشنر تھے، اب فریق ہیں، ہم نے آرڈر پاس کیا، اگر وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو انتظامات کیے جانے چاہیے، ہم کیسے اس کو سننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ قاضی فائز صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان سے سوال کیا کہ آپ بتائیں، تو اے جی صاحب نے کہا دیکھیں جی خواجہ حارث صاحب پہلے وکیل تھے عمران خان کے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے خود جو ہے وہ اس میں پیش ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ مندوخیل صاحب بولے بہت اہم،
منتخب صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی سمجھ کا مسئلہ نہیں، یہ فیصلہ فریق کرے گا کہ وہ خود پیش ہوگا یا وکیل کرے گا، یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کی سمجھ اور آپ نہیں کریں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس عدالت تک رسائی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہ قاضی صاحب کو نا سرپرائز ملا، اصل میں وہ نوٹ قاضی صاحب کو کورٹ روم میں ملا، اگر وہ پہلے ملتا تو قاضی صاحب اس پہ پوری پلان کر کے آتے، کچھ اپنی اکثریت بنا کے آتے، لیکن ان کو سرپرائز یہ ملا کہ ان کو کمرہ عدالت میں وہ نوٹ ملا۔ اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں آج ہی کیوں دینا تھا، آپ پہلے نہیں دے سکتے تھے ہمیں، یہ جو عمران خان کا جواب ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا یہ تو ہمیں آفس نے دیا ہے، یعنی یہ تو ہمارے پاس پہلے سے تھا، ہمیں تو آفس نے دیا، آفس کے پاس تو پہلے سے آیا ہوا تھا۔ یہاں پہ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ مجھے تو عدالت میں مل رہا ہے۔ منتخب صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم نے نوٹس کیا تھا عمران خان کو، یہ اس کا جواب ہے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں خواجہ حارث صاحب نے 1 سال دلائل دیے، تو وہ یعنی کہنا چاہ رہے تھے کہ خواجہ حارث کو ہی پیش ہونا چاہیے۔ تو اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہے اور اس پہ یہ الزام ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر عمران خان پیٹیشنر تھے، ہم کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ کیا فیئر ہوگا کہ ہم اس کو انکار کر دیں کہ تم دلائل نہیں دے سکتے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ عمران خان کو وکیل کرنے کا وقت دینا ہے یا عمران خان کو ویڈیو لنک پہ پیش ہونے کی اجازت دینی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل ویڈیو لنک پہ پیش وہ ہو سکتے ہیں، ان کو کیا جا سکتا ہے، ہم بہرحال عمران خان کو پیش ہونے سے روک نہیں سکتے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اٹارنی جنرل نے کہا جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ قاضی فائز صاحب پھر آئے، انہوں نے کہا یہ ذاتی رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قانون میں ترمیم کا معاملہ ہے، یہ انفرادی رائٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے پیراگراف میں 5 میں، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نمائندگی چاہتے ہیں کہ آپ کی نمائندگی ہو، یہ آئینی معاملہ ہے، آئین سے کہ قانون میں جو ترمیم ہے وہ آئین سے متصادم ہیں یا نہیں، یہ ایک شخص جو وکیل ہی نہیں ہے وہ کیسے ہماری معاملت کر سکتا ہے۔ قاضی فائز صاحب نے پھر وکلا کے نام لیے اور انہوں نے کہا مجھے نمائندگی سے مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان آ کے دلائل دینا چاہتے ہیں تو وہ دلائل نہ دیں، اگر مقصد کچھ اور ہے تو پھر غور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقصد دلائل دینا نہیں ہے، ٹی وی پہ آنا ہے کیونکہ لائیو پروسیڈنگ ہوتی ہے، یا منظر عام پہ آنا ہے، یا اپنی گفتگو براہ راست پہنچانا ہے، تو پھر غور کیا جا سکتا ہے کہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا وہ ایک لے مین کیسے بتا سکتا ہے کہ قانون کے اوپر ہماری معاملت کر سکتا ہے، اور یہ تو وہ معاملہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور خواجہ حارث کیوں نہیں آئے۔ یہاں پہ فاروق نائک صاحب بھی بھاگے آئے جو زرداری صاحب کے یار غار اور رائٹ ہینڈ ہیں۔ فاروق نائک صاحب کہتے ہیں کہ جی ابھی تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب تو کوئی وکیل دے سکتا ہے، یہ تو آئینی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ یہاں پہ پرسنل سٹیک کی پھر انہوں نے بات کی کہ کسی کا پرسنل سٹیک نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ قاضی صاحب کو بالآخر 9 منٹ پہ سماعت شروع ہونے کے 9 منٹ پہ 4تھے منٹ پہ یہ گیم ڈل گئی تھی۔ 9 منٹ پہ قاضی صاحب کو کہنا پڑا کہ ہم مشاورت کے لیے 5 منٹ کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر 5 منٹ پر کی بجائے 17 منٹ بعد قاضی فائز صاحب کمرہ عدالت میں آئے، بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ ہمارے پہلے سامنے نہیں تھا، ورنہ ہم پہلے اس پہ مشاورت کر چکے ہوتے، اور اگر وہ خود اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ دلائل انہوں نے خود دینے ہیں یا ان کے وکیل نے دینے ہیں، تو ہم لہٰذا اجازت دے رہے ہیں۔ یہ وہ خبر ہے جس نے بم گرا دیا حکومت کے سر پر، قیامت خیز حکومت کے لیے خبر ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ 5 ججز میں سے اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک نقطہ نظر تھا قانونی حوالے سے، اس سے ججز نے اتفاق نہیں کیا، اور اس سے انہوں نے اب ان کا جو اطہر من اللہ صاحب کو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پریویل کیا ہے، زیادہ ججز نے ان سے اتفاق کیا ہے، اور لہٰذا قاضی صاحب کو ان کی بات ماننی پڑی ہے۔ باقی ظاہر ہے سوشل میڈیا کی اپنی ایک مزاج ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو لٹا دیا، قاضی فائز صاحب کو شکست دے دی، یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ اطہر من اللہ فاتح اور قاضی فائز صاحب کو شکست ہو گئی اور ناکام ہو گئے، اور مطلب اس طرح کی باتیں وہ چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ انتظامات کریں ویڈیو لنک کے، اور عمران خان کے پاس پٹیشن کی کاپی ہے یا نہیں ہے، تو جسٹس معین الدین خان نے بتایا کہ جو ان کے پاس لکھا ہوا ہے کہ گئی ہوئی ہیں چیزیں۔ 11:30 بجے عمران خان کو پیش کرنے کا جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ عمران خان صاحب اگر ویڈیو لنک پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پہلی جھلک ان کی کورٹ روم میں موجود رپورٹرز دیکھیں گے، اور اگر یہ ٹی وی پہ لائیو جا رہا ہوگا تو عمران خان کو لائیو دیکھا جائے گا۔ اب حکومت کی کانپیں اس لیے ٹانگی ہوئی ہیں اور پریشانی ہے کہ عمران خان کا نام تصویر ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا، نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ لائیو چلتی ہیں اس کیس میں، کیا اس دن لائیو پروسیڈنگ نہیں ہوگی، یا اس دن کیا ہوگا وہ لائیو پروسیڈنگ تو ہوگی لیکن عمران خان کو پیش نہیں کیا جائے گا، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور اب اس ٹائم میں 11:30 بجے سماعت ہے 16 مئی کو، بڑی دلچسپ صورتحال ہے، گیم آن ہے، اور صحیح بازی پلٹی 4تھے منٹ پہ جو اطہر من اللہ صاحب کی آبزرویشن تھی، قاضی صاحب کو پھر ماننی پڑی ان کی بات،
اور اطہر من اللہ صاحب کی بات قانونی جو آئین اور قانون کے مطابق تھی وہ بات پریویل کر گئی، وہ موقف جیت گیا اور پھر قاضی صاحب کو یہ بات ماننی پڑ گئی۔ اب حکومت اس وقت سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اسی میں بیٹھی ہوگی کہ جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا، کہاں کریں تو کریں کیا، اور قاضی صاحب کی بات نہیں مانتے تو معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں تو دے دیتے بھائی، پہلے آپ ایکسٹینشن نہیں دی تو آپ بھگتیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔